السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، ہم اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینل وغیرہ پہ یہ اکثر اعلانات دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ستاروں کی روشنی میں آپ کا دن کیسے گزرے گا، ستاروں کی روشنی میں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، یا لوگ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر ان کے اپنے مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس عمل کی حرمت کے متعلق چند حدیث ہیں جو انشاءاللہ آج بیان کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کاہنوں کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ لوگ بعض اوقات ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان کی صحیح بات وہ ہوتی ہے جو شیطان فرشتوں سے سن کر یاد کر لیتا ہے، پھر وہ مرغی کی طرح کٹ کٹ کرنے کی طرح اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے اور اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت ہے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادلوں میں آتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمانوں میں ہو چکا ہوتا ہے، تو شیاطین چپکے سے فرشتوں کی باتیں اڑا لیتے ہیں اور ان کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور وہ کمبخت سچی بات میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا دیتے ہیں، پھر اسے اپنے مریدوں میں بیان کرتے ہیں۔ اب ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، یہ شیاطین ان کے کانوں میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں جس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں دور جاہلیت سے ابھی مسلمان ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا فرمایا ہے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے کہا کچھ لوگ پرندے اڑا کر پھال لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پرندہ اڑنے سے پھال نہیں نکلتی، یہ تو ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ان کی ایسی باتیں مت مانو۔ یہ جس مسلم کے اندر ہے۔ اب رہا مسئلہ جو شخص ان کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور صرف اس لیے ان کو یقین ہے کہ ان کی باتیں سچی نہیں ہیں، چلو بطور مزاح ہاتھ دکھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت صفیہ بنت ابو عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو بیوی ہیں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نے کسی متعلق سوال کیا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ صرف ہاتھ دکھانے سے، حالانکہ تصدیق نہیں کی کہ میرا ہاتھ کیا کہتا ہے، میری قسمت کیا کہتی ہے، یا میرا مستقبل کیسا ہے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او ساحرا او کاہنا فسالہ، تو جو کوئی کاہن کے پاس آتا ہے، جادوگر کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، فصدقہ، پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے بما یقول، جو کاہن ساحر نجومی کہتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی طرف جانا، ان کی تصدیق کرنا، ان کے کاموں کے لیے مال و دولت کو خرچ کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان کاموں میں ملوث ہو چکا ہے تو جلد از جلد توبہ کر لے، چونکہ علم غیب ان چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کوشش کو باطل قرار دیا جو علم غیب کا انکشاف کرنے اور اس کے رازوں سے مطلع اور آگاہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ علم نجوم بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ علم نجوم سے مراد وہ علم ہے جس میں فلکی احوال کی مدد سے زمین پر رونما ہونے والے واقعات پر استدلال کیا جاتا ہے، لہذا واجب ہے کہ ان لوگوں کا اور ان کے پاس جونے والوں کا انکار کیا جائے اور ان سے کسی قسم کا بھی سوال نہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔